اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان ہے، رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 44 پیش خدمت ہے۔ عدل مذہب کی تہذیبی عمارت کا ایک ایسا عنصر ہے جس کے نافذ کرنے سے اس کے نظریات، ضابطہ حیات، طرز حیات کو پروان چڑھنے میں ہر قسم کا تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ ملتیں، اقوام اور ممالک اپنے نظریات کے ثمرات کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی ملت، قوم، ملک کے افراد پر حکمران ان کے دینی نظریات، دینی ضابطہ حیات اور دینی طرز حیات کے دینی عدل کے متضاد کوئی اور نظریات، اس کی تعلیمات، ضابطہ حیات اور طرز حیات کا نظام عدل سرکاری طور پر مسلط کر دے تو اس عدل کے نظام اور سسٹم سے نہ دینی نظریات اور نہ ہی ملت کا وجود بچتا ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ مسلم امہ کو پہلے دینی تعلیمات، پھر دینی طرز حیات، پھر دینی حدود و قیود کا پابند بناتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس منزہ، پاکیزہ اور طیب ماحول اور حدود و قیود کو توڑتا ہے تو پھر اس شخص پر اس کی تعزیرات لاگو ہوتی اور سزا دی جاتی ہے۔ جب عوام الناس میں فحاشی، بدکاری، بے حیائی اور زناکاری سے بچنے کے لیے اسلام نے اپنے پیروکار مرد و زن میں پردہ کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اگر کوئی شخص دین کی ان حدود و قیود کو توڑتا ہے وہ فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کا مرتکب ہوتا ہے، تب اس کو دین کے ضابطۂ عدل کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کا فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد 1951 تا 1954، فوج شاہی کا سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا 1954 تا 1958 تک ملکی ایوانوں کو شراب و ڈانس کے سرکاری کلبوں میں بدل رکھا۔ انگریز کے کلچر کو جاری رکھنے کے لیے سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گڑھ، فیروز خان نون کو یکے بعد دیگرے جھوٹے الزامات کی بنا پر ان کو حکومت سے سبکدوش اور سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ تمام وزیر اعظم پاکستان میں قرآن حکیم کا آئین نافذ کرنا اور انگریز کا پالتو افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کی زیر کمانڈ انگریز کے کفر کے معاشی، معاشرتی، دینی قتال کے استحصالی کلچر اور 23 کروڑ کسانوں مزدور کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ سے ان کو محروم کرنا، اپنی شاہی طرحوں، شاہی مراد کے ذریعے ان کے خزائن کو لوٹنا، اپنی اجارہ داری جاری رکھنے کی خاطر ان کو یکے بعد دیگرے حکومتی ایوانوں سے فارغ کرتے رہے۔ فوجی کمانڈر ایوب خان، اس کے گورنر غلام محمد نے کسانوں، مزدور جنہوں نے سڑکیں، نہریں، ڈیم تیار کیے اور 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنایا، ان کی بجائے ججوں، جرنیلوں، کمشنروں کے شاہی طبقہ کے مجرموں کو بطور انعام تقسیم کر دی۔ جب عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے جاگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومتی ایوان ادارے مہیا کر دیے۔ پاکستان کو جیل اور ملکی غداروں اور ان کی اولادوں کو حکمرانی مہیا کر کے اہل وطن کو انگریز کی طرح قیدی، ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ کو شاہی طرحوں، شاہی مراد کے ذریعے لوٹنا،
عوام الناس کو ان کی دولت سے محروم کرنا، ان کو انگریز کے مغربی جمہوریت کے طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط کفر کے تعلیمی نصاب، تعلیمی اداروں کے ذریعے کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنا جاری رکھا۔ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا آئین ماشاء اللہ کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ جب عوام اس کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تو اس نے اپنے تحفظ کے لیے حکومت اپنے قابل اعتماد زانی، شرابی، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اس کی جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا جو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے ان کے خلاف احتجاج جاری کیا۔ ان مجرموں نے احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34,000 بنگالیوں، 4,000 فوجیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے حکم پر 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا۔ فوجی ڈکٹیٹر کے چند شرابی زانی ہم جولی کور کمانڈر پیپل پارٹی کے مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر ملک دو لخت کر دیا۔ 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق کے ممبران، ان کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، نوکرشاہی کی لاکھوں کی تعداد اور ان کے اخراجات کا بجٹ ان مجرموں نے بڑھا کر اہل وطن ان کی نسلوں کا معاشی قتال جاری کر لیا۔ ان کو ملکی ملی ثانیہ کے صدمہ سے دوچار کر دیا۔ پاکستان ماتم کدہ بن گیا۔ اس جرم کا خالق فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کا افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، گورنر جنرل، منصف شاہی کا چیف جسٹس منیر، جو نہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ وہ تو انگریز کی سرکاری کلبوں کے کلچر کے شرابی، زانی، ملک دشمن حکومتی سکالر تھے، جنہوں نے ایک سازش کے تحت وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم کو حکومت سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ پاکستان میں قرآن حکیم کا آئین نافذ کرنا چاہتے تھے، جو انگریز کے حکومتی سکالر کسی قیمت پر کفر کی حکمرانی، حکومتی اجارہ داری چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ جب عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھے تو ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر جاگیردار فوجی ٹولہ کو حکومتی ایوان اور حکومتی داروں پر بٹھا کر پاکستان کو جیل، عوام کو مظاہرہ اور قیدی بنا کر اسلام کے آئین کو مارشل لا کے حکومتی قبرستان میں دفن کر دیا۔ جب ایوب خان، اس کے جاگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ نے عوامی احتجاج کو بغاوت میں بدلتے دیکھا تو اس نے مارشل لا کی حکومت دوسرے شرابی، زانی، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اس کی جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ ان کے ذریعہ ایوب خان کے جاگیردار فوجی ٹولہ، شاہی طبقہ کے گھروں میں 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اضافی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی حکمرانی کی شہنائیاں بجنے لگیں، جو آج تک بجتی چلی آ رہی ہیں۔ 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کے گھر ماتم کدہ بن گئے، جو آج تک ان کی نواح خوانی کر رہے ہیں۔ چوتھے امریکہ نواز فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، ایک ڈانسر ماں کے بیٹے نے اور اس کے چند کور کمانڈر نے مل کر نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی قیمت پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کا شمسی ایئر بیس نہ دیتا، نہ امریکہ اس کے اتحادیوں کی جدید اسلحہ کی فوجی چھاؤنی بنانے انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر، ملک دشمن ممالک کی فوجی خفیہ ایجنسیوں کا اتحادی ممالک کی افواج سے مل کر 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور بنانا، پاکستان کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چھلنی کرنا، 90,000 پاکستانیوں کا قتال اور کراچی میں ایک نایاب جہاز کا تباہ کرنا، 10 سال تک افغانی پاکستانی عوام کا قتال جاری رکھنا، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا لال مسجد کے طلباء، طالبات اور پشاور کے فوجی اسکول کے بچوں کا قتال، کراچی میں سینکڑوں عوام کا قتال،
بلوچستان کے نواب بگٹی کے ساتھیوں نواب قصوری کا قتال، گلیشر کے علاقہ پر حملہ کر کے 14,000 فوجی سپاہ کا قتال کروانا، شمالی علاقہ جات کے لاکھوں عوام کا جانیں بچانے کے لیے ہجرت کرنے کا عذاب۔ جب عوام نے اس پر خودکش اور GHQ میں داخل ہو کر حملے جاری کیے تو اس نے جان بچانے کے لیے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ یا یہاں کی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، مشرف کی مسلم لیگ کاف کے تمام ملکی آئین توڑنے والے مجرموں کو، جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا تھا، اکٹھا کیا۔ ان کی ملکی غیر ملکی IMF کے تمام لوٹے ہوئے قرض، ملوں فیکٹریوں کارخانوں کے قرض، ان کا ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل، 6 وزیر اعظم کی حکومتوں کو ختم کرنے اور اسلام کے نفاذ کو روکنے اور کفر کے نظام حکومت کو جاری رکھنے والے مجرموں کے تمام جرائم معاف، ستم بلائے ستم، نئے جرائم، NRO، 51% حقوق نسواں کے نام پر مجرم حکومتی ٹولہ شہری طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوانوں اداروں کی حکمرانی دینا، ان کی شہری طرحوں شہری مراد کا حکومتی بجٹ کا بوجھ، 23 کروڑ غریب تندرست کسانوں، مزدور، بے روزگار، بھوک ننگ سے دوچار، علاج معالجات سے محروم، تعلیم اور تعلیمی حکومتی ایوانوں اداروں سے محروم کرنا، ان مجرموں کو 4 صوبائی وفاق سینٹ کی اضافی حکمرانی دینا، معاشی معاشرتی دینی قتال کرنا، پاکستان کو مخلوط حکومت کے ذریعے کفر نگری بنانا، مرد و زن کا مل کر ملک لوٹنا، ایک طرف جگیردار فوجی ٹولہ، ان کا شاہی طبقہ، ان کی شاہی طرحیں، شاہی مراد، شاہی رہائشیں، تمام شاہی طبقہ کو سرکاری گاڑیاں، اور دوسری طرف 23 کروڑ عوام کو تنگ دستی بے روزگاری کی چتا میں جلانا۔ عدلیہ کا چیف جسٹس، فوجی چیف کمانڈر غور فرمائیں، اس کا تدارک کریں، ورنہ عوام اس نظام کو طے والا کر دیں گے۔ اے رب رحیم، پاکستان کے عوام اور حکمرانوں پر رحم فرما اور پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔